تو من جملہ اعمال صالحہ کے ایک ہے روزے رکھنا، اور یہ روزہ رکھنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ایک نئی شریعت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، او ایمان والو آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ سٹاپ نہیں کیا، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ حضرت آدم سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی شریعت میں روزوں کا تصور تھا، نماز کا تصور تھا، چیریٹی کا تصور تھا، حج کا تصور تھا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، سیدنا آدم علیہ السلام وہ ہر مہینے کے 13ویں 14ویں اور 15ویں کو، جس کو ایام 20 کہتے ہیں، سفید دن، اور سفید اصل میں سفید اس کی راتیں ہوتی ہیں لیکن دنوں کو سفید کہا گیا ہے، تو ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوشش کرتے تھے کہ ایام 20 کے روزے رکھیں۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام، اس کو صائم الدہر پیغمبر کہتے ہیں، کہ وہ صرف سال میں 4-5 دن ایسے ہوتے تھے کہ روزے نہیں رکھتے تھے، باقی سال بھر حضرت نوح علیہ السلام وہ روزے سے ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی روزے رکھتے تھے مختلف ایام کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ایوری تھرڈ ڈے ہی یوز ٹو فاسٹ، 2 دن نہیں رکھتے تھے، تیسرے دن پھر روزہ، پھر 2 دن نہیں رکھتے تھے، تیسرے دن پھر روزہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ ایک دن روزہ اور دوسرے دن نہ روزہ۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی پیغمبروں کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، پھر یوم الاثنین پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، یوم الخمیس جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہاں پہ یہودیوں کو دیکھ لیا کہ انہوں نے محرم کی 10ویں کو روزہ رکھا تھا، تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھ لیا ما ھذا الصوم، اس روزے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات ملی تھی اور اس نے روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی حضرت موسیٰ کی سنت کو فالو کرتے ہوئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، موسیٰ کی اس کار خیر میں اتباع کے حوالے سے میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کا روزہ رکھوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ سال سے ہم محرم کی 10ویں کا روزہ رکھیں گے، لیکن ٹو ڈسٹنکٹ اور سیلف فرام جوز اینڈ یہود، اس کے ساتھ یا 9ویں کا روزہ رکھیں گے یا 11ویں کا، 9ویں کا رکھیں گے یا 11ویں کا۔ تو اینی ہاؤ عرض درمیان میں ایک بات آپ سے کہہ دوں، ابھی وہاں بھی ذکر کر رہا تھا کہ کچھ ایام یا کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں عبادات کو مستحب قرار دیا گیا ہے، وَيَنْدُبُ إِحْيَاءُ بَعْضِ اللَّيَالِي، کچھ راتیں ایسی ہیں جن کو عبادات سے زندہ کرنا یہ مندوب اور مستحب ہے۔ تو ایک فقہا نے ذکر کر دیا ہے اللیلۃ الاولی من رجب المرجب، رجب کے پہلی رات کو عبادت کرنا یہ مستحب عمل ہے، ولیلۃ النصف من شعبان، اور رمضان شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرنا یہ مستحب عمل ہے، ولیلۃ العید، عید الفطر کی رات عبادت کرنا اور عید الاضحیٰ کی رات عبادت کرنا، چھوٹی عید اور بڑی عید کی راتوں کو عبادت کرنا یہ ایک مستحب اور مندوب عمل میں۔ وہاں میں نے مسئلہ بتا دیا کہ اعتکاف یہ کب شروع ہو جاتا ہے رمضان میں؟ 20ویں کے غروب سے پہلے مستحب امر یہ ہے کہ 20ویں کے غروب سے پہلے آپ مسجد میں پہنچ جائیں تاکہ 21ویں کی ساری رات کو آپ انکمپس کر دیں، اس کو کیچ کر دیں، تو شروع کریں۔ اگر کوئی اس وقت نہ آ سکا تو اسی رات کے پو پٹنے سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچ جائے تاکہ دن کا طلوع اس پر ہو حالت اعتکاف میں۔ بات ذہن میں آ گئی؟ ذرا زور سے۔ اب میں نے کہا مستحب یہ ہے کہ 20ویں کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، کیونکہ شریعت میں رات تو سورج غروب ہونے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، تاکہ آپ 21ویں کی رات کو فرام اے ٹو زیڈ پکڑ لیں۔ اگر نہیں پکڑا تو کم از کم پو پٹنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے۔ صحیح ہے؟ یہ مسئلہ کبھی کبھار ہم وہاں مینا میں بھی بتا دیتے ہیں کہ مینا میں قیام حج کے دوران یہ سنت ہے۔ بعض لوگوں کو بیماری ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، نزلہ، زکام، بخار وغیرہ، صحیح، تو وہ مکہ معظمہ چلے جاتے ہیں، وہ کہتی ہے جی سنت کا کیا کریں۔ میں نے کہا کہ چاہیے تو یہ کہ آپ ساری رات یہاں رہے، لیکن
اگر آپ کو تکلیف ہے تو ہوٹل میں تھوڑا آرام کر دیں، کیونکہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ہوٹل میں تھوڑا آرام کر دیں، لیکن پٹنے سے پہلے مینا میں پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ رات کا کچھ حصہ بھی آپ کیچ کر جائے اور دن تو پھر آپ رہیں گے ہی. صحیح. یہ شریعت کا طریقہ اس طرح ہے سمجھانے کا. اللہ کریم ہمیں شریعت کی سمجھ عطا فرمائے سے آمین. تو anyhow عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر کس وقت اعتکاف ختم ہوتا ہے؟ جب شوال کا چاند نظر یس جزاک اللہ. جب شوال کا چاند نظر آ جائے اور ڈکری ہو جائے، فیصلہ ہو جائے. شوال کا چاند وہ حافظ صاحب کو نظر آیا ہوگا، وہ عبد الرحمان صاحب یہاں کے قاضی ہیں تو اس کے پاس آ گئے، اس نے گواہی دے دی لیکن عبد الرحمان صاحب نے اس کی گواہی رد کر دی کہ یہ مسئلہ حافظ صاحب آپ کو کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے. اصل میں آپ کا یہاں کوئی سفید بال ہے، یہ اس طرح آنکھیں سامنے آ گیا تھا، آپ سمجھے کہ یہ ہلال ہے، وہ ہلال تو نہیں ہے، وہ اصل میں وہ جو سفید بال تھا وہ آپ کو وہاں آسمان پہ چاند کی طرح نظر آ رہا تھا. صحیح. تو حافظ صاحب کے دیکھنے سے پھر وہ اعتکاف ختم نہیں ہوگا جب تک اتھارٹی نے اس کو آتھینٹیکیٹ نہ کیا ہوگا. اور یہاں پہ اتھارٹی کون ہوتی ہے؟ اسلامی ممالک میں تو خلیفہ ہوتا ہے یا اس کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے، لیکن ہماری کمیونٹیز میں جو قاضی ہوتا ہے، کیونکہ سارے علماء اور سارے عوام اس پر اعتماد کر چکے ہوتے ہیں دین کے حوالے سے، تو وہ فیصلہ کر جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں الحمدللہ قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا. صحیح. خطیب صاحب نے فیصلہ دے دیا، مفتی صاحب نے، جو بھی ہو جس پر بھی اعتماد ہو چکا ہو اس نے تو جب وہ اعلان ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، تو مسنون اعتکاف تو ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی مستحب یہ ہے کہ اسی عید کے رات آپ مسجد ہی میں رہے، اپنے اعتکاف کو پرولانگ کریں صبح کے اذان تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا کیا کرتے تھے. تو اس کو کہتے وَيَنْدُبُ إِحْيَاءُ اللَّيَالِ وَمِنْهَا لَيْلَةَ الْعِيدِ وَاللَّيْلَةُ الْأُولَى مِنْ رَجَبَ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شعبان. اب ہم شعبان کے مہینے میں ہیں. آج شعبان کی کون سی تاریخ تھی؟ آج 7 تھی، تو کل 8 ہے، کیونکہ سنڈے واز دا پہلا دن، سو کل 8 ہے. تو اٹ مینز کہ نیکسٹ سیٹرڈے اور سنڈے کی جو درمیانی رات ہے وہ لیلۃ النصف من شعبان ہے، کیونکہ آئندہ اتوار وہ 15ویں دن ہوگا. صحیح ہے. تو اس اتوار کی جو رات ہے جو اتوار کے دن سے پہلے گزرتی ہے، کیونکہ میں لونر کیلنڈر کی بات کر رہا ہوں، امریکن کی بات نہیں کر رہا. امریکن کیلنڈر میں تو رات بعد آتی ہے اور دن پہلے گزر جاتا ہے. یعنی آج کی رات، اس کو امریکن ٹرمینالوجی میں لیلۃ السبت کہتے ہیں، سیٹرڈے نائٹ. لیکن ہمارے ہاں یہ سیٹرڈے نائٹ ہے کہ سنڈے نائٹ ہے؟ ہمارے ہاں سنڈے نائٹ ہے. لیکن وہ ٹائم اور اسپیس کی بات ہے، جس پلیس میں آپ رہتے ہیں تو اسی کی وجہ سے قانون بدل جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں سیٹرڈے نائٹ، اور صرف یہ نہیں کہتے، یہ حافظ صاحب پکے تبلیغی ہمارے امیر ہیں یہ. صحیح. تو یہ سیٹرڈے نائٹ کو شب جمعہ کہتے ہیں. صحیح. بے خوما سے نہیں کہتے، بے خوما تو نائٹ بٹوین Thursday and Friday, that is called Shab Juma. But here in America, what we say? The night between Juma and Saturday, we call it what? Shab Juma. تو ہم کہتے ہیں بس چلو آنکھیں بند کر دو، شب جمعہ ہے یار، کیونکہ امریکہ میں رہنا